اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا بار بار بالکل نماز کے ساتھ متصلاً اللہ پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ تقریباً 86 مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا آپ پڑھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو بہت آیات ہیں، وقت تھوڑا ہے، بہت کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بار بار زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح ہم حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف کو پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں حدیث لائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث میں راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا تو بھیجتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، اہل یمن کو پہلے اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا معاذ، جب وہ تیری اس بات کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس کا حکم ہے دن میں 5 نمازیں بھی پڑھو۔ جب وہ اس حکم کو مان لیں تو پھر فرمایا ان کو بتانا اللہ پاک نے تمہیں اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیا ہے، وہ مال عمراء سے، امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں پر ہی تقسیم کیا جائے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جس کو بھی دعوت ایمان دے ساتھ حکم دیا اس کو زکوٰۃ کا بھی پیغام دینا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے سے سرکار نے فرمایا بندہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے وہ مال سے منزہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کی دے رہا ہے اور پاک جسم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ پیغمبر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، پیغمبر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام پر بھی زکوٰۃ ہوتی تو کوئی نادان سمجھ سکتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور پر بھی کوئی گناہ تھے، اس لیے حضور سے زکوٰۃ دلوائی گی۔ فرمایا محبوب تجھ پر تو گناہ نہیں، اس لیے تیرے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال کی زکوٰۃ دینے سے تیرا مال بھی پاک ہو جائے گا، تیرا جسم بھی پاک ہو جائے گا، اور فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ یہ حضور تعلیم دے رہے تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث آئی۔ پھر عزیزان گرامی حضرت عمار بن حزم رضی اللہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی مسلمان کے لیے، وگرنہ جب تک بندہ مسلمان نہ ہو 5 ارکان ہے اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔
جب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب 4 حکم پہ گئے، وہ سرکار فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں تم پر فرض کی گئی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے گا اور 1 ادا نہیں کرے گا، فرمایا اس کا 3 ادا کرنا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا واضح حکم ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ مثلا کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے، سارے کام کرتا ہے، حج نہیں کرتا، تو ڈر ہے کہ اس کے باقی اعمال بھی مردود نہ کر دیے جائیں۔ اسی طرح عزیزان گرامی پھر حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا، جو مومن ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ سچ بولے، اگر سچ نہیں بول سکتا تو پھر خاموش رہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا اور مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں بھی سرکار یہ بات دو ٹوک فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک اسلام ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دو گے تو فرمایا تمہارا ایمان مکمل اور کامل ہوگا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے سرکار نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ سرکار بار بار واضح حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، کئی ہمارے دوست ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ظاہری صوم و صلاۃ سب کچھ نظر آتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں نماز بھی قبول نہیں ہوگی اگر غریبوں مسکینوں کا حق ان کو نہ ادا کیا۔ پھر طبرانی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یعنی اسلام میں داخل ہی وہ ہوگا جو زکوٰۃ ادا کرے گا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا سرکار فرما رہے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ پھر عزیزان گرامی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر، یعنی فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، جو غریب و مسکینوں کا حق اس کے مال میں ہے، زکوٰۃ و صدقات وہ دے دیتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کا مال چوروں سے محفوظ رہتا ہے، نقب زنوں سے محفوظ رہتا ہے، ناگہانی مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ آگ لگ گئی سب کچھ جل گیا، سیلاب آیا سب کچھ بہا کے لے گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو غریبوں یتیموں کا حق دیتا رہتا ہے اس کے مال کا خود خدا محافظ رہتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کوئی تمہارا بیمار ہے چاہتے ہو اس کو شفا ہو جائے تو فرمایا صدقہ دو، صدقہ رد البلاء، صدقہ بلا کو رد کر دیتا۔ حضور نے فرمایا جو مصیبت بلا اتر چکی ہے صدقہ اس کو بھی ٹال دیتا ہے، جو اترنے والی ہے صدقہ اس کو بھی ٹال دیتا ہے۔ فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے صدقہ دو، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، استغفار پڑھو، استغفار پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر عزیزان گرامی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی
بلا شبہ اللہ نے اس کے شر کو دور کر دیا، یعنی اس کا مال محفوظ ہو گیا ہر قسم کی شر سے۔ پھر آقا علیہ السلام نے عزیزان گرامی فرمایا، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی یا ستہ کی ساری کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھے، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، وہ آقا علیہ السلام نے بخاری مسلم میں دلوائے ہیں۔ فرمایا شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی پر جادو کرنا کروانا یہ کبیرہ گناہ ہے، قتل ناحق کسی کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ان 7 کبیرہ گناہوں سے بچے، نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور آرڈر ہوگا جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جا۔ آقا علیہ السلام نے ہر چیز کھول کھول کے بیان فرما دی۔ پھر عزیزان گرامی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں ساری چیزیں تفصیل سے بیان نہیں کر سکوں گا۔ پھر زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، اور پورا سال اس کا مال یا اتنے پیسے ہوں جن سے 7.5 تولے سونا آ جائے یا 52 تولے چاندی آ جائے، تو اس مال کا وہ پورا سال مالک رہے، پورا سال اس کے پاس اتنے رقم، اتنے پیسے یا اتنا سونا چاندی رہے، تو پھر اس کا 40واں حصہ اس پر زکوٰۃ، 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے۔ ہر چیز سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ اور اگر نہری اور چاہی زمین ہو، یعنی آپ کے پاس زمین ہے اور اس کو پانی آپ نہر کا دیتے ہیں یا کنویں کا دیتے ہیں، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زمین پر 20واں حصہ عشر زکوٰۃ، 20واں حصہ۔ دوسرا پیسے ہو، سونا چاندی ہو تو 40واں حصہ ہے۔ اگر زمین ہے تو زمین کو پانی نہر یا کنویں کا دیتے ہیں تو پھر 20واں حصہ عشر ہوگا۔ اور اگر بارانی زمین ہے، یعنی زمین ہے اور نہر کا یا کنویں کا پانی نہیں دیتے، اللہ رب العزت کی طرف سے بارش برستی، اس بارش سے ہی وہ فصل اگتی ہے، تو بارانی زمین اگر ہے تو فرمایا اس پر عشر 10واں حصہ۔ یہ سرکار نے ہر چیز کھول کے بیان فرمائی۔ پھر عزیزان محترم یہ نصاب بیان کر دیا۔ پھر زکوٰۃ کے لیے فقہا نے فرمایا حاجت اصلیہ سے بندہ فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر، مثلا رہائش کا مکان ہے، جتنا مرضی اچھا گھر بنایا ہوا ہو، گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے رہنے کے لیے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ میں یہاں گھر بناؤں گا، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گرمی سردی کے کپڑے جتنے مرضی اچھے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حاجت اصلیہ ہے۔ گھر کا ساز و سامان ہے، برتن ہے، فرنیچر ہے، جو چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لحاف ہے، کمبل ہے، رضائیاں ہیں جو ہم سردی میں استعمال کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرنیچر وغیرہ پر، کھانے پینے کی چیزوں پر، غلہ پر، گندم وغیرہ لے کے لوگ رکھتے ہیں گھر میں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری کے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کار، سائیکل، جو بھی چیز آپ نے اپنی سواری کے لیے رکھی ہوئی ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل علم جو کتابیں اپنے پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کتابوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیز کاریگر لوگ، ان کے جو اوزار ہوتے ہیں جن سے وہ کام کرتے ہیں ان اوزاروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی دوست ہے اس نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے، اس کی مشینری ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے جو وہ کماتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، وہ تو اس کی اصل راس ہے، اس کے ذریعے سے وہ کاروبار کرتا ہے۔ مشینری پر زکوٰۃ جتنی مرضی مہنگی ہو نہیں ہے۔
جاغیہ اپنی حفاظت کے لیے جو ضروری ہتھیار بنا رکھے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سونا چاندی جو ہے، یہ دو چیزیں ایسی علماء نے بیان کی۔ سونے چاندی کے برتن کسی نے گھر میں رکھے ہوں، اب تو خیر خال خال ہوں گے، بادشاہوں بہت امیروں کے پاس ہوں گے، مگر پہلے لوگوں کے پاس سونے کے چاندی کے برتن ہوتے تھے، تو سونے چاندی کے برتن کا آپ استعمال ہی کرتے ہو، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زیور عورت ہر وقت پہن کے ہی رکھتی ہے سونا چاندی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ باقی یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام دین یسر ہے، آسان دین ہے۔ اللہ پاک ہر چیز اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ پھر عزیزان گرامی، یہاں پر فقہاء نے بیان کیا زکوٰۃ دینے کے بارے میں کہ زکوٰۃ کیسے دے، کس کو دے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے میں تملیک لازمی ہے، یعنی آپ جس کو زکوٰۃ دیں آپ کو چاہیے کہ اس کو مکمل اس کا مالک بنا دیں۔ مکمل زکوٰۃ مگر کوئی بندہ کون بنا دیتا ہے، لوگ یہاں سے گزرتے رہے، آتے جاتے رہے، مخلوق کو آسانی ہوگی، تو اس پر کوئی بھی اس کا مالک نہیں بنا، یہ خاص بات ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کو ہسپتال بنا دیتے ہیں تو اس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ وقف للہ ہے، سب کے لیے ہے۔ تو فقہاء نے کہا زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، جس کو آپ دیں گے اس کو اس کا مالک بنائیں گے۔ نہر بنوانا یا اس طرح کی چیزیں، رفع عامہ کی چیزیں بنانا جن سے کوئی بندہ بھی اس کا مالک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں۔ فقہاء کہتے ہیں کہ جس کو بھی آپ زکوٰۃ دیں مکمل اس کو اس کا مالک بنا دیں، جہاں چاہے تو اس کو خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی، زکوٰۃ ایسے شخص کو دیں جو مال زکوٰۃ پر قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی کوئی پاگل دیوانہ نہ ہو، ناسمجھ بچہ نہ ہو، ایسے ضائع نہ کر دے، یہ چیز کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیتے وقت یا مال زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا بھی ایک ضروری شرط ہے۔ نیت کا یہ معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا عمل بتا سکے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ لہذا اگر سال بھر خیرات کرتا رہا، کچھ لوگ ہیں وہ سال بھر دیتے رہتے ہیں اور جب اس وقت دیتے ہوئے نیت نہیں ہوتی زکوٰۃ کی، سال بھر خرچ کرتے رہے، کسی غریب کی بچی کی شادی کی دے دیے، کسی کی یتیم کو دے دیے، کسی بیوہ کو دے دیے، مگر دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ اب آپ سال کے بعد جب زکوٰۃ دینے لگے تو آپ کہیں میں ان کو بھی اس کے اندر کاؤنٹ کر دوں، ایسے زکوٰۃ نہیں ادا ہو۔ آپ کو کہا نے کہا پورا سال جب آپ دیتے رہے تو جب بھی دیتے یہ نیت تھی کہ یا اللہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے رہا ہوں، تو پھر سال کے بعد آپ ان کو جمع کر لیں اور جو بچ گئے ڈال دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یعنی جب بھی آپ زکوٰۃ دیں زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح عزیزان گرامی پھر فقہاء نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ جب آپ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بتانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں نیت رکھیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے دے رہا ہوں، تو جانتا ہے، سمجھے، تو اگلے کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں تو قید پوش ہوتے ہیں، مگر وہ جب ان کو زکوٰۃ کہہ دیں تو وہ لیتے نہیں، مستحق ہوتے ہیں تو لیتے نہیں، یہ نہ کہیں کہ بس ویسے آپ کی خدمت کر۔ تو زکوٰۃ جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، یہ خاص بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی بتانا ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے۔ پھر یہاں پر ضروری بات فقہاء نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نفلی جو بھی خیرات کریں، نفلی طور پر جو بھی خیرات کریں اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ نفلی جو بھی خیرات کریں کوشش کریں اس طرح سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتا ہے، اس طرح خرچ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا۔ سمجھے، دو چیزیں فرمائیں جو صدقات واجبہ ہیں، اس سے مراد زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر، صدقہ فطر یا زکوٰۃ۔ یہ دو پیسے جو ہے، بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں میں، ہر سال آپ کو کہتا ہوں
اس کو یاد رکھیں، بار بار اس کو ذہن نشین رکھا کریں، یہ باتیں بار بار دہراتے رہا کریں، پھر یاد رکھیں۔ جو چیز آپ پر فرض ہے اس کو چھپا کر نہیں کر سکتے۔ مثلا نماز ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، آپ کہیں گے جی میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، چھپ کے پڑھتا ہوں، زیادہ اجر ہوگا، نہیں، نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرض عمل جو ہے، حج کرنا فرض ہے، الاعلانیہ کریں، زکات دینا فرض ہے، الاعلانیہ کریں۔ ہر کسی کو پتا چلے کہ اگر اللہ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، صاحب اقتصاد بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیکھو خرچ بھی کر رہا ہے، تاکہ لوگ قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں۔ فرض عمل کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا تو حج کرو، الاعلانیہ جاؤ۔ ہر کسی کو پتا چلے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو دیکھو جی خرچ کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا تو زکات دو، تو الاعلانیہ دو۔ فرض عمل کی بات بتا رہا ہوں، الاعلانیہ دو، تاکہ آپ پر یہ تہمت نہ لگے کہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہوا ہے اور بخیل آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ فرض عمل الاعلانیہ کرنا ہے۔ جو دل میں لاکھ خیال برا ہے، اپنے خیال کو جھٹ کے رد کریں۔ لفظ کہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، اس خیال کو رد کریں اور استغفار پڑھیں اور اللہ کی مدد مانگے اور کہیں مولا یہ شیطان کے نفس ظالم دشمن ہے، یہ دل میں خیال ڈالتے ہیں، میں تو تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میرے عمل کو قبول کرنا۔ باقی جتنے بھی نفلی اعمال ہیں، دو چیزیں بتائیں گے، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقہ فطر، یہ دو چیزیں فرض ہیں، ان کو آپ نے الاعلانیہ کرنا۔ قربانی بھی اس شخص پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ باقی کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ثواب دے گا، اس کو اجر دے گا، مگر واجب اس بندے پر ہے جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو قربانی بھی ہم الاعلانیہ کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی الاعلانیہ دیں، اسی طرح فطرانہ بھی الاعلانیہ دیں۔ باقی جتنی نفلی عبادتیں ہیں یا نفلی خیرات ہم کرتے ہیں، کوشش کریں اس کو اس طرح سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو خبر نہ ہو۔ میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بزرگوں کے حوال لکھے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اولیاء اللہ جب کسی کو دیتے تو اس طرح نہیں دیتے تھے جیسے ہم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی عزت نفس مجروح ہو، وہ کپڑے میں باندھ کے رات کو اس کے گھر میں پھینک دیتے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے دیا، یا سوئے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے، یا اس کے کپڑے کے ساتھ باندھ دیتے، یا کسی تیسرے بندے کے ذریعے سے دلواتے تھے کہ بس کسی نے دیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، اس کو آپ کا دوست تھا، اس نے کہا تھا اس کو دے دیں گے، میرا نام نہ بتائے، کام بھی ہو گیا، اس کی مدد بھی ہو گئی، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئی۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی جب شہادت ہوئی تو آپ سرکار کا ظاہری حیات میں معمول تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے بھیجتے تو آپ اسی طرح تھیلیاں بنا کے درہموں کی تو رات کو جو غریب مسکین تھے مدینہ پاک میں ان کے گھروں میں پھینکا تھا۔ جب آپ سرکار کی شہادت ہو گئی تو وہ غیبی خدمت، غیبی مدد بند ہوئی، تو ایک آدمی رویا کسی کے آگے کہ یار ایک غیبی مدد ہوتی تھی ہر مہینے، اس سے میرا مہینہ چلتا تھا، اب وہ بند ہو گئی۔ جس کے سامنے رویا وہ بھی رو پڑا، اس نے کہا خدا کی قسم میرا بھی اسی غیبی مدد سے گزر ہوتا تھا، بند ہو گئی۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت امام حسین امام حسن سرکار کے گھر میں پہنچی تو ان کے گھر سے پتہ چلا یہ مکی خیرات کرنے والے امام حسن مجتبی سرکار تھے، اور یہ تقریباً 70 گھر نکلے جو آپ کی مکی خیرات پر چلتے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو دل کے کونے میں رکھا کرے اور کوشش کیا کرے۔ میرے استاد فرماتے تھے کوئی عمل کو یار ایسا کرو کہ بس اس کا آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو پتہ ہو، بس کونے میں کوئی ایسا ضرور عمل کر کے رکھا کریں۔ باقی سارے عمل رد ہو سکتے ہیں مگر یہ عمل جو آپ اس طرح چھپ کے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ اور آپ کے مولا کو استاد فرماتے تھے وہ ضرور قبول۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں، وقت جو کہ ختم ہو رہا ہے 10 منٹ رہ گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں اگر دیا ہے، اللہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ پاک دے کر دیکھتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جہاں جہاں میں نے خرچ کرنے کو کہا وہاں وہاں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
اور کبھی اللہ پاک مال لے کے دیکھتا ہے کہ یہ میری ناشکری تو نہیں کرتا، زبان پہ کوئی شکوہ شکایت تو نہیں لاتا۔ اللہ رب العزت کے انداز ہیں آزمانے کے۔ آج پھر میں ایک بار پھر آپ کو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کی بات سناتا ہوں تاکہ ہم سب کو درس عبرت ہو۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثعلبہ بن حاتم، ثعلبہ بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ یہ سرکار کے صحابی تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے، جب بھی دیکھو مسجد میں کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کبھی مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کثرت کے ساتھ مسجد میں رہنے کی وجہ سے صحابہ نے ان کا نام حمامۃ المسجد، مسجد کی کبوتری ڈال دیا کہ یہ مسجد کی کبوتری ہر وقت مسجد میں ہی رہتا ہے۔ یہ بڑے غریب تھے، بڑے نادار مخلص تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آقا علیہ السلام نے سمجھایا، ورنہ ثعلبہ مجھے دیکھو، اللہ نے مجھے کہا محبوب اگر تو کہے تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں، تو جدھر جدھر چلے یہ تیرے ساتھ ساتھ چلے۔ ایسی شوقت ہو جو کسی بادشاہ کی نہ تھی، مگر دیکھ میں نے اس کو رد کر دیا، میں نے فقر کو پسند کیا۔ میرا امتی ہے، میرے نقش قدم پر چل، جو اللہ نے دیا اس پر صبر شکر سے زندگی گزار، آخرت تیری بہت اچھی ہوگی۔ مگر انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آقا آپ کا کیا جاتا ہے، آپ ہاتھ اٹھا دیں، آپ دعا کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اگر مجھے دے گا تو جو حقداروں کے حق ہوں گے میں ایمانداری سے سب کے حقوق پورے کروں گا، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا میں خرچ کروں گا۔ مختصر اس نے بڑا ہی جب اصرار کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، باری تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیا۔ سرکار نے دعا فرما دی، اب سید المرسلین کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ اس کے پاس ایک دو بکریاں تھی، ان میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب مدینہ پاک میں رہنا اس کے لیے دشوار ہو گئے، بکریاں زیادہ ہو گئی، اتنی کھلی اس کے پاس جگہ نہیں تھی، تو وہ باہر جنگل میں چلا گیا، مدینہ پاک شہر مدینہ سے باہر چلا گیا۔ پہلے حال یہ تھا کہ ہر وقت مسجد میں رہتا، سرکار کی حضوری میں رہتا، سرکار کی مجلس میں رہتا، حضور کی صحبت میں رہتا، سرکار سے دیدار کرتا، آقا کی باتیں سنتا اور 5 وقتہ نماز حضور کی اقتداء میں پڑھتا۔ اب جب مال کی فراوانی ہو گئی تو مجبوراً شہر مدینہ سے باہر جانا پڑا۔ اب 5 وقت کی نماز بھی گئی، حضور کی حضوری بھی گئی، صحبت مجلس بھی گئی، سب کچھ ہی گیا، بس جمعے کے جمعے روز وہ مسجد میں آتا، ہفتے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے وہ مسجد، یعنی اتنا مصروف ہو گیا، اتنی مشغولیت ہو گئی کہ آنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، تو جمعے کے جمعے آتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اتنی فراوانی ہوئی کہ پھر جمعہ بھی اس سے چھوٹ گیا، پھر وہ عید کے عید ہی آتا، حتیٰ کہ میرے سامنے کتاب بڑی حدیث تھی، حتیٰ کہ اتنی کثرت ہو گئی کہ اس سے پھر عید کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ یہ صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جی میں مالدار ہو جاؤں، جی پیسہ آ جائے، جی چاہے جیسے بھی آئے، جھوٹ سے آئے، رشوت سے آئے، ملاوٹ سے آئے، دھوکے سے آئے، جس مرضی طریقے سے بس پیسہ آنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو یہ اولاد جن کے لیے یہ ہم سب پاپڑ بیلتے ہیں، مرتے ہی یہ جسم کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، گھڑی انگوٹھی چھلا پہنا وہ بھی اتار کے جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ سکندر اعظم ذوالقرنین بادشاہ پوری دنیا پہ حکومت کی، جب فوت ہونے لگا تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا مشاہدہ کرے اور دیکھے شرق تا غرب تک جس نے حکومت کی، دیکھو آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، ہر کسی نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا بندہ کہتا میرا مال، تیرا مال وہی ہے
جو تو نے کھا کے ختم کر لیا، پہن کے ختم کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے اپنے لیے بھیج دیا، باقی ان کا ہے جن کے پاس رہے گا۔ اور فرمایا جمع تو کر رہا ہے، موجے وہ کریں گے، حساب تو دے گا۔ یا علیہ السلام نے دو ٹوک طریقے سے فرمایا۔ ایک جگہ سرکار نے فرمایا تو تو چوکی دار ہے، کسی کے مال پر کسی کے لیے چوکیدارا کر رہا ہے، کل کو مر جائے گا، عیش وہ ظالم کریں گے اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ سرکار نے فرمایا مال حلال ذریعے سے ہی کمایا گیا ہو، فرمایا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مال حرام ذریعے سے کمایا گیا وہ تو پھنسائے گا ہی، فرمایا اگر حلال ذریعے سے بھی کمایا تو پھر بھی اس کا حساب ہوگا، اور جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کا اتنا زیادہ لمبا حساب ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کو بڑے پیارے طریقے سے صحابہ کو سمجھایا۔ اب وقت نہیں وغیرہ میرا سیدھا کھلتا جا رہا تھا، میں آپ کو بتاتا، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کو سرکار نے اس طرح مثال دے کے سمجھایا۔ اب سب سمجھتے ہیں کہ عرب میں کتنی زیادہ گرمی ہوتی، دوپہر کے وقت ایک سخت گرم پتھر تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ تم سارے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا اپنا حساب دو۔ بڑی خاص بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے فرمایا ابو ہریرہ آؤ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ وہ صحابہ صفہ میں سے تھے، وہ جو صفہ چبوترا بنا ہوا تھا سرکار کی گنبد خضرا کے پیچھے، اس کے اوپر غریب صحابہ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، غریب صحابہ تھے، ان میں سے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس گرم پتھر پر دوپہر کے وقت جو آگ کی طرح گرم پتھر تھا اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ بس یہی کپڑا ہے جو میں نے اپنے دامن میں لپیٹا ہوا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اتر آؤ نیچے۔ فرمایا بلال تم آ جاؤ، تم حساب دو۔ وہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میرے پاس کی بس یہ گوریا ہی ہے جو اپنے جسم پہ لپیٹ رکھا اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تم بھی اتر آؤ۔ عبد الرحمن بن عوف تو آ، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے مکان ہیں، اتنی زمین ہے، اب پاؤں جل رہے تھے، کبھی وہ پاؤں اٹھاتے، کبھی وہ رکھتے، کبھی وہ اٹھاتے، کبھی وہ رکھتے، یا رسول اللہ میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ آقا میرے فرمایا بس سمجھ لو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، جو غریب ہوں گے ایسے ایک سیکنڈ میں حساب دیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور مالدار کا حلال طریقے سے ہی مال کمایا ہوا وہ پھنسے رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے غریب مسکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ ایک مقام پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف مجھے تیری بڑی فکر ہے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے مالدار تھے۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف میں نے دیکھا کہ تو کوئی صراط پہ گرتا پڑتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، اور یہ مشکل تیرے اوپر مال کی فراوانی سے تھی۔ اور فرمایا میں نے دیکھا کہ سلیمان پیغمبر، نبیوں میں سلیمان پیغمبر اور میرے صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف ابھی حساب میں پھنسے ہوئے تھے اور غریب جنتوں میں ٹہل رہے تھے۔ سمجھے کیا آقا علیہ السلام کی تعلیم بتا رہا ہوں، تو ثعلبہ بن حاتب کی بات بتا رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ثعلبہ بن حاتب سب کچھ ہی گیا، حضور کی حضوری گئی، مجلس گئی، صحبت گئی، حضور کی ابتدا کی نمازیں گئی، سب کچھ چل گیا، پھر جمعے بھی گئے، پھر عید بھی گئی، بہت فراوانی ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ لینے کا حکم نازل کیا۔ آقا علیہ السلام نے دو عاملین کو، دو صحابیوں کو زکوٰۃ لینے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس نے جب حساب لگایا تو بہت زیادہ بکریاں بنی جو دینا آتی تھی، تو وہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے۔ جزیہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ان کی مال جان کی حفاظت حکومت کرتی ہے اور اس کے بدلے میں ان سے ٹیکس لیتی ہے، تو جزیہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو جزیہ ہے مجھ پر، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے وہاں انکار کیا، تاجدار کائنات نے جہاں مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے فرمایا ثعلبہ بن حاتب ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ
فتولوا وهم معرضون. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ اگر تو ہمیں دے، اپنے فضل سے ہمیں مالدار بنا دے تو ہم ضرور خیرات کریں گے، تیری راہ میں خرچ کریں گے، جہاں جہاں تیرا حکم ہے دیں گے. فرمایا جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو وہ بخل کرنے لگے اور دینے سے صاف انکار کر دیا. ہر کوئی یہی کہتا ہے مولا اگر دے تو خرچ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. جب اللہ دیتا ہے تو سارے عہد و پیمان بھول جاتا ہے. اب جب اس کو پتہ چلا طالب بن عاصم کو کہ میرے رب نے میری تضمین میں، مذمت میں قرآن کی آیت اتر آئی ہے، تو وہ اپنا مال لے کے جو بنتی تھی زکات سرکار کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا، پیش کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہوں سے دور ہو جا، اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے منع کر دیا. وہ روتا ہوا، سر میں خاک ڈالتا ہوا واپس پلٹ گیا. پھر دور صدیقی میں آیا، تب صدیق کے دور میں آیا. آپ نے فرمایا جب سرکار نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو میری کیا مجال ہے، میں قبول کروں. پھر روتا ہوا پلٹ گیا. پھر دور فاروقی میں آیا، تمہارے فاروق نے بھی انکار کر دیا. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں وہ روتا روتا دنیا سے چلا گیا. تو آپ دیکھیں مال کی فراوانی میں برباد کر کے رکھا. ہم سب بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بس جی ٹائم ہی نہیں ملتا جی، بڑی مصروفیت ہے. سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں. دکھ کی بات. بس آخری بات ہے، 2 منٹ کے بعد کہتے بڑی خاص بات ہے، پہلے بھی سنائی تھی بات، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک شخص تھا علی بن موقف اس کا نام ہے، دمشق کا رہنے والا تھا. اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں حج کروں. آج جمعۃ الوداع ہے، محبت کر بیٹھے. اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں حج کروں. اس نے حج کے لیے، غریب آدمی تھا، جوتے گانٹتا تھا، جوتے سلائی کرتا تھا، ٹوٹے ہوئے مرمت کرتا تھا، بہت غریب آدمی تھا. دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کے گھر کا حج کروں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوں. تو اس نے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جو کماتا تھا ان میں سے بچانا، تھوڑے تھوڑے بچانے شروع کیے. 30 سال کے عرصے میں اس نے 300 درہم جمع کی. 30 سال کے عرصے میں 300 درہم. دمشق میں رہتا تھا، علی بن موقف اس کا نام ہے. 30 سال کے بعد جب پیسے جمع ہو گئے حج کے لیے، اس کو بھی دوست احباب کو بتانے لگ گیا کہ میں بھی اس سال حج پہ جا رہا ہوں. مختصر پھر وہ وقت آ گیا جب وہاں سے قافلے نے جانا تھا. صبح رات کا وقت تھا، تو بالکل ساتھ والا پڑوسیوں کا گھر تھا. اس گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی. ان کی اہلیہ نے، گھر والوں نے کہا پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں، ساتھ والے گھر سے تھوڑا سالن ہی مانگ کے لے آئے. وہ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ساتھ چرچ کر رہا ہوں. تو وہ بندہ باہر نکلا پڑوسی. اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار آپ کے گھر گوشت پک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو میرے گھر والوں نے تقاضا کیا پڑوسیوں کو بڑا حق ہوتا ہے، تھوڑا سالن دے دیں. تو وہ پڑوسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہچکیاں بن گئی. اس نے کہا جی صاحب یہ سالن ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں. جی میرے لیے کیوں حلال نہیں؟ اس نے کہا عائشہ بات یہ ہے کہ آج 7 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو بامر مجبوری ایک مردار کا گوشت کاٹ کے لایا ہوں اتنا کہ جس کو پکا کے میں اپنے گھر والوں کی اپنی زندگی بچاتا. ہمارے لیے حلال ہے، جس پہ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں. تو حاجی کی چیزیں نکل گئی. اس نے کہا میرا حج کس کام کا ہے کہ میرے پڑوس میں یہ حال ہے. اس نے سارے کے سارے پیسے جو 30 سال میں بڑی محبت بڑے عشق سے جمع کیے تھے، سارے کے سارے لاکھ اس کو دے دیے. اس نے کہا یار میرا حج کس کام کے اگر تیرا یہ حال ہے، دے دیے. تو وہ اب لوگ آئے الوداع کرنے کے لیے. تو اس نے بڑی ہمت سے کہا میں نہیں جانا. لوگوں نے بڑی باتیں کی، یہ نماز ہی پڑھ سکتا ہے جو مفت پڑھی جا سکتی ہے، اس میں ہمت ہی نہیں چاہیے. جو کسی نے کہنا تھا کہتے رہے، وہ چپ کر کے دروازہ بند کر کے چلا گیا. مختصر رضوان گرامی آج شروع ہو گیا. ہر میں کعبہ ہے، ہر سو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی. اس شاخ رب ذوالجلال کے بندے اللہ رب العزت کے حکم کی تعبیر میں اس کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. حج ہو گیا. ہر میں کعبہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں.
عبداللہ بن مبارک محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے زمین پر آئے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے زمین پر آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ بندوں نے حج کیا۔ پھر اس نے سوال کیا قبول کتنوں کا ہوا؟ اس نے کہا ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے خواب میں میری ہچکیاں بند گئیں، میں رونے لگا، مولا دنیا شرق تا غرب سے ماری ماری آئی، گھر بار وطن چھوڑ کے آئی، سفر کی صحبتیں برداشت کی، اتنی مشقتیں اتنی تکلیفوں سے لوگوں نے حج کیا، کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ پھر وہی فرشتہ بولا، اس نے کہا ایک شخص دمشق میں رہتا ہے، علی بن موفق اس کا نام ہے، وہ حج کے لیے تو نہیں آیا مگر اللہ نے اسے قبول حج کا ثواب دیا ہے، اور اس علی بن موفق کے طفیل 6 لاکھ کے 6 لاکھ حاجی کا حج قبول کر دیا ہے۔ یہ پھر عبداللہ بن مبارک فرماتے میں پھر یہاں سے سفر کر کے دمشق گیا کہ اس شخص کی زیارت تو کروں، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو پھر گئے تو جا کے ملے تو پتہ چلا وہ ایک موچی ہے، غریب ہے، اور 30 سال کے عرصے میں روپیہ کر کے اس نے جمع کیا تھا، اور یہ معاملہ ہوا۔ تو آپ عزیزان نے گرامی حساب لگا لیں، جو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو کتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل ایک میں